وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 31 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، یقیناً ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ مختلف قسم کا لباس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان پر سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یعنی لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست یعنی سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر نماز کے وقت قبلے کی طرف اپنے چہرے سیدھے کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو تو اللہ نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، 8ویں پارے کے اندر آج 10واں رکوع ہے جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 31 تک۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ لباس کیوں اتارا ہے؟ تو یہ لباس اس لیے اتارا، زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے اور چھپانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ستر پوشی کا ذریعہ ہے، زیب و زینت کا ذریعہ ہے اور بہترین تقوی کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے بدن چھپانے کے لیے، لباس اس لیے نہیں ہے کہ بدن کو دکھانے کے لیے۔ آج کل دیکھ لیجئے کچھ کپڑے ایسے آ رہے ہیں جو بدن کو دکھا رہے ہیں، جی نہیں، کچھ برقعے ایسے آ گئے جو بدن کو دکھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ برقع جو ہے بدن کو چھپانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، بدن کو دکھانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ لباس اس لیے ہے تاکہ انسان کا جو بدن ہے وہ چھپا رہے۔ جو لوگ اس کو کھول رہے ہیں، اپنے بدن کو دکھا رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنی انسانیت پر غور کر لے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آدم اور حوا آ گئے علیہما الصلاۃ والسلام اور ننگا کر دیا۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کی اولاد میں سے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ ننگے ہی گھوم رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ شیطان کے جال میں وہ لوگ پھنس گئے ہیں۔ پھر آگے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، آیت نمبر 27 میں، کہ شیطان، ابلیس، جنات یہ سب انسانوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن انسان جو ہے ان لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ غلط کام کرتے تھے کفار مکہ اور اللہ کی طرح منسوب کرتے تھے، جیسے وہ لوگ ننگے ہی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ عورتیں کیا کرتی تھی، شرمگاہ پر کچھ کپڑے رکھ لیتی تھی اور ویسے ہی ننگے طواف کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ ننگے طواف کرو۔ ایک شعر ہے الیوم یبدو بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ، کہ خواتین جب ننگے طواف کرتی تو یہ کہتی آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم جو ہے وہ ننگا ہے، اور جو ننگا ہوا ہے اسے میں کسی کے لیے بھی حلال قرار نہیں دوں گی۔
تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا، اللہ نے تو کہا نہیں تھا، اور اللہ کی طرف وہ لوگ منسوب کرنے لگے۔ لے آئے دلیل، کہاں یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 31 میں ہے کہ ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرنا ہے، یعنی اچھے لباس پہن کے جانا، خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ شادی بیاہ میں بن ٹھن کے جاتے ہیں، اچھی طریقے سے تیاری سے جاتے ہیں، اور نماز کے وقت یوں ہی میلے کچیلے کپڑے میں، سونے والے کپڑے ہی میں پہنچ گئے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، صاف ستھرا رہے، پہنچ سکتے ہیں، لیکن زیب و زینت اختیار کیا جائے، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ یوں ہی بدبودار ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، کیا ایسی ٹوپی پہن کے شادی بیاہ میں جائیں گے؟ بالکل نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے دربار میں جب آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کی مسجد میں آ رہے ہیں، تو بہترین ٹوپی پہن کے آئیے، بہترین کپڑے کا استعمال کیجیے، خوشبو کا استعمال کیجیے۔ شادی بیاہ میں جس طرح بن ٹھن کے جاتے ہیں ویسے ہی بن ٹھن کے آئیے، تب نہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح جمعہ کے دن لوگ خوشبو لگا کے آتے ہیں، بہترین کپڑا پہن کے آتے ہیں، پانچوں وقت بھی، کیونکہ اللہ کے دربار میں آنا، اللہ سے باتیں کرنی ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی اتنا زیادہ مت کھا پی لو کہ نقصان ہی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اتنا کھا لیتے ہیں ڈکار ہی نہیں لے پاتے، اور کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آج دیکھ لیجئے لوگوں کو فٹنس کی بہت فکر ہے، اپنے جسم کے لیے بہت پیسہ بہا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، جسم کی چربی پگھلانا چاہتے ہیں، گناہوں کی بھی چربی پگھلانے کی کوشش کیجیے۔ تو کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایک حصہ ذرا کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں اتنا زیادہ ہم نے کھا لیا کہ سانس لیا ہی نہیں جا رہا۔ تو احتیاط سے کام لینا، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اسراف سے کام نہیں لینا۔ اسی طرح فضول خرچی بھی نہیں کرنے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔